بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے لیے آج خوشی کا اور سعادت کا موقع ہے کہ اس میں بامسمہ حضرت مولانا مسعود بھی ہیں اور عزیز بھی ہیں، اور ماشاء اللہ العزیز یہ اتنے نیک اور صالح اور متفکر ہیں کہ زمانہ طالب علمی سے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اسی وقت سے میرے ذہن میں وہ جملہ ان کا بار بار آ کر ٹکراتا رہتا ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز یہ کتاب لکھوں گا، ایسے کام کروں گا. علماء اعلام الندوہ کے نام سے ایک کتاب تیار کرنی ہے. یاد ہوا ہے مولانا؟ علماء اعلام الندوہ کے نام سے کتاب بنانی ہے. تو ماشاءاللہ اسی وقت سے، جس وقت مولانا پڑھ رہے تھے اسی وقت سے اساتذہ کی فہرست میں شمار کیے جانے لگے تھے. مولانا کے مستقل رسالے کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے آپ کی خدمات کا مجھے اندازہ ہوتا رہتا تھا، لیکن بہت دل چاہتا تھا کہ کسی روز حاضری دوں اور حاضر ہو کر میں بھی کچھ سیکھ سکوں مولانا سے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا عمومی اجلاس یہاں قریب میں تھا، اس میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوا. تو میں نے صبح ہی مولانا کو میسج کے ذریعے سے اطلاع کر دی تھی کہ انشاءاللہ یہاں سے فراغت کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا کچھ دیر کے لیے. ماشاءاللہ جیسا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پایا. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو مقبول بناتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت اور مجاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں. اس کا مصداق میں نے یہاں آ کر اس چھوٹی سی بستی میں حضرت مولانا کے اتنے کم وقت کے اندر ایسے بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور امت کو اور ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کروں. حضرت مولانا آپ کو نصیحتیں یقیناً کرتے رہتے ہوں گے وقتاً فوقتاً. میں تو اسی کی بس ایک تائید کروں گا. ایک مرتبہ اناؤ شہر کے اندر ایک جلسہ تھا. اس جلسے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب تشریف لے گئے تھے، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بھی تشریف فرما تھے، مولانا سلمان ندوی صاحب بھی تھے. تو جو داعی حضرات تھے انہوں نے جلسہ گاہ سے الگ اس جگہ پر ٹھہرانے کا اور بٹھانے کا انتظام کیا تھا. وہاں پر ہم 3-4 ہی لوگ تھے. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہاں بھائی کیا کہنا ہے طے کر لو، کیا کہنا ہے، کیا بات کرنی ہے یہاں جلسے میں.
مولانا صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا حضرت بس آپ تو ایک آدھ جملہ ارشاد فرما دیجیے گا، آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، ہم لوگ اسی کی تشریح کرتے رہیں گے بعد میں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں مولانا جو فرماتے ہیں بس ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور اس سے آگے کیا کریں گے۔ میں وہاں موجود تھا اس لیے وہ بات اس وقت یاد آئی۔ عزیز طلبہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بے شمار انسانوں کو بنایا ہے۔ انسانوں کی اتنی زیادہ ترقی یافتہ دور میں اور سائنس کی اتنی زیادہ ترقی کے باوجود آج کی تاریخ میں اس دھرتی کے اوپر کتنے انسان ہیں ان کی صحیح تعداد آج بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نہ جانے کتنے گاؤں میں دیہات میں ایسے ہیں وہ ابھی تک اندراج میں نہیں آئے، نہ جانے کتنے قبائل ایسے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے علاقے ایسے ہیں کہ ان کی مردم شماری ہی نہیں ہے۔ تو صحیح تعداد اپنی دنیا کی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سائنس کی اوج و ثریا پر پہنچ چکے ہیں، لیکن تب بھی ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ صحیح تعداد کیا ہے۔ اتنی لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو منتخب کیا، بہت چند لوگوں کو، اور ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا۔ پھر اس میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا جن کو دین کے کام میں، دین کے فکر میں لگایا۔ پھر اس میں سے بھی چند لوگوں کو مخصوص کیا جن کو قرآن کریم کے حفظ کرنے پر لگا دیا۔ تو یہ تو خلاصۃ الخلاصہ ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی زیادہ ہمارے اوپر کرم کی نظر فرمائی جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو پھر ہم بھی اسی طرح سے لوگوں کی طرح گلیوں کے اندر پتنگیں اڑاتے ہوئے اور ڈنڈے مارتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے پھرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مقام پر، کہ سب سے زیادہ افضل انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھا دے۔ سیکھنا اور سکھانا دونوں اسی درجے میں ہیں۔ پھر باقی ساری ضمنی تفصیلات ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے میں دوسرے علوم جو اس کے معاون ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، اس کو بہت قدر کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، اور جس کو ایک مرتبہ عطا ہو گیا تو پھر اس کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ اتنا بلند و بالا، اتنا بلند و بالا، اتنا اونچا، اتنا اونچا، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ حدیث پاک، ایک حدیث پاک سنا کر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، قرآن کریم کو یاد بھی رکھتا ہے، قرآن کریم کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سارے انسان ایک جگہ پر ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم لوگ یہاں دنیا میں چند لوگوں کے سامنے اپنی ذرا سی عزت کی خاطر، ہاں میرا ذرا سا ایسا ہو جائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کہیں کے لیے کہ ممبر بن جاؤں، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کس لیے کہ چیئرمین بن جاؤں،
اور کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کسی بڑے عہدے کے لیے. کس کے لیے؟ چند سالوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، مخصوص چند چھوٹے سے علاقے کے لوگوں میں بس اس کا نام ہو جائے. دن رات دوڑ دھوپ لگاتے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. لیکن وہاں کل قیامت میں سارے انسان ہوں گے، تمام اولین و آخرین، اعلیٰ رؤوس الاشہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا، فلاں شخص جو فلاں طالب علم، فلاں قرآن کے حافظ کا والد ہے، اس کو بلاؤ، اس کی والدہ کو لو. دونوں کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور ماں باپ کو بلا کر اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کے سامنے ان کے سر کے اوپر عزت کا اور وقار کا ایک تاج رکھیں. اور وہ تاج حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ یوں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس تاج کے اندر یہ چمک ہوتی ہے نا، چمک، روشنی، جو ہم بلب کے اندر روشنی دیکھتے ہیں کتنی ہوگی؟ یوں فرمایا اس کی تابانی اور اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ سورج جو آج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، اس کو اگر پہلے آسمان پر لے آئیں تو کیا حال ہو؟ پہلے آسمان پر نہیں اور زندہ دنیا کے قریب کر دیں تو کیا ہو؟ ابھی وہ چوتھے آسمان پر ہونے کے باوجود یہ صورتحال ہے کہ اندھیری کوٹھڑی میں ذرا سا سوراخ ہوتا ہے تو اس کی روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، اور وہیں سے نظر آتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی اور کرن آ رہی ہے. لیکن اگر یہ سورج پہلے آسمان پر آیا کتنی روشنی ہو جائے گی؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں پہلے آسمان کو بھی چھوڑو، دنیا کو بھی چھوڑو، اس کو لا کر تم سورج کو اگر اپنے کمرے میں لگا لو جیسے بلب لگاتے ہو، تو سورج کی وہ روشنی جو آج پوری دنیا کو نہیں پورے کائنات کو روشنی پہنچا رہی ہے، تو اگر وہ سورج تمہارے کمرے میں آ جائے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس روشنی سے کہیں زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو حافظ کے والدین کو پہنایا جائے. اس تاج کی جو حافظ کے والدین کو پہنایا جائے. اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا یہ تو والدین کے ساتھ معاملہ ہے، سوچو کہ خود حافظ کے ساتھ کیا معاملہ ہو. بہت بڑا مقام ہے، معمولی نہیں ہے. اس لیے اگر مدرسے کے اندر کسی طرح کی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دقت آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی کتنی بھی راحت کے اندر چلا جائے نا تو گھر کی یاد تو سب کو آتی ہے. اب مولانا بھی اپنے بچوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے سفر کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، تو کیا مولانا کو یاد نہیں آتی؟ بالکل پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تو تھوڑی بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس پریشانی کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہاں رہ کر اساتذہ کی بات کو ماننا چاہیے. بس تمہارے لیے سب سے بنیادی سبق کیا ہے؟ ایک بات پلے باندھ لو، استاد جس بات کا حکم دے، جو ہدایت دے، بس اس کو ماننا ہے. یہ ہے تمہارے لیے کامیابی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ماننا. اگر استاد نے کہا کہ ادھر جانا ہے تو ادھر ہی جانا ہے، چاہے تمہیں کام ادھر جانا ہے تو. جب استاد کی بات مانو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے. اس لیے کہ استاد وہ تمہاری سہولتوں کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے اچھے مستقبل کے لیے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمہارے لیے نشان راہ بنتا ہے اور تمہیں راستہ دکھاتا ہے. راستہ دکھانا استاد کا کام ہے، اس پر چلنا ہمارا کام. استاد نہیں چلے گا، چلنا تو ہم کو پڑے گا. سڑک کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا، دیکھا ہے نا، ایک طرف لکھا ہوگا ادھر کی طرف سہارنپور چلے جاؤ اور ادھر کی طرف ہریدوار چلے جاؤ.
بورڈ آپ کو راستہ بتائے گا، چلنا کام آپ کا ہے۔ اگر آپ کو سہارنپور جانا ہے، بورڈ کہہ رہا ہے کہ دائیں طرف جاؤ، اور آپ بائیں طرف چلتے رہو گے تو سہارنپور نہیں پہنچو گے۔ استاد آپ کو بتائے گا دیکھو یہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اس وقت اٹھو، اس وقت سو جاؤ، یہ کام کرو، کپڑے ایسے پہنو، درسگاہ میں ایسے بیٹھو، سبق ایسے سناؤ، یہ کام ایسے کرو، جھوٹ نہیں بولو، صفائی کا اہتمام رکھو۔ جو باتیں استاد بتائے گا ان کو مانتے رہو گے تو آگے بڑھتے رہو گے، منزل کی طرف ترقی کرتے رہو گے۔ اور استاد کی بات کو نہیں مانو گے، چلتے چلتے تھک جاؤ گے، منزل نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آئی نا سب کی بات؟ کریں گے سب لوگ اس پر عمل انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور علم نافع عطا فرما کر اللہ تعالی دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ مانگنا یہ بندے کا کام ہے، عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔